یہ نومبر 2013 کی بات ہے۔ میں سید سرفراز علی شاہ صاحب کی کتاب کہہ فقیر کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس میں آپ نے ایک منفرد دعا کا اس کی روایت اور سیاق و سباق کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ میں نے اسے ایز اٹ از اس وقت اپنی ڈائری میں نقل کر لیا اور پھر اس دعا کو زبانی یاد کیا۔ یہ دعا اس دن سے لے کر آج تک میری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہے۔ اس دعا نے ہمیشہ میری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا۔ سید سرفراز علی شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ خاص ماہ رجب کی دعا ہے، مگر میں اسے ہر روز 5 وقت نماز کے بعد سجدے میں پڑھتی ہوں۔ آپ بھی چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر آج ہمارا ملک پاکستان جن مشکل حالات سے دوچار ہے، ہم اس کے لیے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ مطلب صرف اپنی انفرادی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ملک و قوم اور معاشرے کی اجتماعی بہتری، فلاح اور بھلائی کے لیے بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو آپ بھی سنیں کہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اس دعا کے حوالے سے۔ بلکہ پہلے آپ لوگ یہ سنیں کہ وہ ماہ رجب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اپنی کتاب کہہ فقیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور یہ 4 مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم ہیں۔ رجب دراصل عربی لفظ ترجیب سے نکلا ہے، جس کے مراد ہے تعظیم کرنا۔ کہتے ہیں یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اسے بحرا مہینہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کی بہت سی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مہینے کی گواہی کو انسان پر ساکت کر دیا۔ جب کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو یہ مہینہ اسے سنتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں۔ لہٰذا روز حساب جب ہمارے مختلف اعضاء گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ذریعے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، تو یہ مہینہ گواہی نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے اس مہینے کو بحرا کر دیا، اس کی گواہی کو رب تعالیٰ نے ساکت کر دیا۔ پھر وہ مزید ماہ رجب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل علم نے ماہ رجب کے 15 روزوں کی مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں۔ مثلاً جس نے اس ماہ کا ایک روزہ رکھا اسے 30 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر ایک اور فضیلت کہ جب کوئی شخص رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 روزے رکھنے پر جہنم کے 7 دروازے اس کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص ماہ رجب کے 7 روزے رکھے وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر ایک اور فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی اور ثواب کے حصول کی نیت سے، اس پہ جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ 8 روزے رکھنے پر 8 دروازے بھی اس پر واقع کر دیے جاتے ہیں، مطلب کھول دیے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے رجب کے 8 روزے رکھے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میں جس فضیلت کا ذکر کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھے گی، لیکن وہ فضیلت مجھے بہت بھائی۔ پہلے روزے کا اپنا اجر ہے، دوسرے کا بھی بہت اجر ہے، اور تیسرے روزے کا اجر یہ کہ جس شخص نے رجب کا تیسرا روزہ بھی رکھا اسے اللہ کا قرب اور دوستی عطا ہو گئی۔ اور اب آپ اس دعا کے بارے میں سنیں جس سے سید سرفراز شاہ صاحب نے دعائے مشلول کا نام بھی دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماہ رجب کے حوالے سے خاص دعا ہے، تو اس کی وہ جو پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں اور ساری، وہ اب آپ جو ہے وہ سنیں۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہہ فقیر میں، ماہ رجب میں ہم درج ذیل دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو امید ہے کہ رب کے حضور قبولیت پائے گی۔ اس دعا کے سلسلے میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے صاحبزادگان کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ دوران طواف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت امیر المومنین تھے، کسی شخص کی آہ و بکا اور چیخ و پکار سنی جو رب کے حضور فریاد کر رہا تھا اور بہت درد بھرے انداز میں رو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو امیر المومنین یاد فرما رہے ہیں۔
وہ شخص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی معیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا یا امیر المومنین میں منازل بن لاحق ہوں۔ پوچھا تم اتنے درد سے کیوں رو رہے تھے؟ کیا دکھ ہے؟ وہ بولا دیکھیں میں کس قدر کڑیل جوان ہوں لیکن میری دائیں سائڈ لکڑی کی طرح اکڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا چڑھتی جوانی کا دور تھا، میں دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر گناہ کرنے لگا۔ میرے والد نے مجھے روکا لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب میں گناہوں میں ڈوبتا چلا گیا تو میرے والد نے ڈانٹ ڈپٹ اور مار سے کام لیا۔ تب میں نے اپنی بدبختی کو آواز دی اور جواب میں اپنے بوڑھے والد کو مارنے لگا۔ وہ میری طاقت کے سامنے بہت ضعیف تھے، لہٰذا انہیں بہت چوٹیں آتی تھیں۔ مار کھا کھا کر میرے والد آخر تنگ آ گئے اور کہنے لگے میں اب ساری عمر روزے رکھوں گا اور اللہ سے اپنا حق مانگوں گا۔ میرے والد نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک ہی ہفتے بعد حج کا زمانہ آ گیا اور وہ حج پر چلے گئے۔ وہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رب کے حضور انہوں نے فریاد کی یا باری تعالیٰ تیری ذات سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، لوگ تجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو جو اس گھر کا مالک ہے جس گھر کی طرف لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے ہیں، میں آج تجھ سے اپنا حق مانگتا ہوں، تو منازل بن لاحق سے میرا حق لے لے۔ جو ہی میرے والد کی زبان سے یہ الفاظ نکلے میری دائیں سائڈ شل ہو گئی اور اس روز سے میں مفلوج ہوں۔ تب میں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ خانہ کعبہ میں اسی جگہ جا کر میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں اپنے والد کو ایک اونٹنی پر سوار کروا کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اونٹنی بدک گئی اور میرے والد اونٹنی سے گر کر انتقال کر گئے۔ اس وقت سے میں اسی حال میں ہوں۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے ایک دعا پڑھنے کو دی اور فرمایا کہ اسے پڑھو، رب تعالیٰ سے امید ہے کہ اسے پڑھنے سے تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ منازل بن لاحق کا کہنا یہ ہے کہ اس رات جب میں سویا تو مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دعا تمہیں میرے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے اس کو پڑھو، اس دعا میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور جو شخص رب کو اسم اعظم سے پکارتا ہے رب اس کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ یاد رکھیں وہ رجب کا مہینہ تھا، لہٰذا اب یہ سید سرفراز شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یاد رکھیں وہ رجب کا مہینہ تھا، لہٰذا رجب کے مہینے میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جو بھی آپ کی خواہش اور مراد ہے اس کا تصور کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے اور یہ دعا مانگے۔ آخر میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تو مجھے میری مراد ڈیش 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 عطا فرما دے، تو یہ خالی جگہ ہے، اس کو ہر کوئی اپنی مراد سے جو ہے اس کو فل کر سکتا ہے، اس کو پر کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کے آگے میں جو آگے چل کے بھی آئے گی، وہ کہتے ہیں جب اس کے آخر میں یہ الفاظ آئیں کہ تم مجھے میری مراد یہ فلاں فلاں مراد جو ہے وہ عطا فرما دے، بے شک بلا شبہ حقیقت میں ہر چیز تیرے ہی قابو میں ہے۔ تو میری مراد کے بعد اپنی اس خواہش، مراد اور حاجت کا نام لے، یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے اور اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ دعا شروع ہو رہی ہے۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں، اے اللہ، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے ہیں، اے وہ ذات جس کی قوت سے زمین بچھائی گئی ہے، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن پر نور ہیں، اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ ذات جو ترساں اور ہراساں لوگوں کو خوف سے تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دلائی،
اے وہ ذات جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ تو اپنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا فرماتے۔ بے شک، بلا شبہ، حقیقت میں ہر چیز تیرے ہی قابو میں ہے۔ اور پھر سید سرفراز شاہ صاحب آگے مزید کہتے ہیں کہ یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس خواب میں ادا فرمائے تھے، اور منازل بن لاحق کو تلقین فرمائی تھی کہ اس دعا کو پڑھنے والے کی کوئی حاجت اور دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، انشاءاللہ وہ اپنی رحمت کے صدقے آپ کی حاجتیں پوری کرے گا۔ اس دعا کو دعائے مشلول بھی کہتے ہیں۔